اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک مولا حسین کی جو ذات ہے وہ سفینۃ النجات ہے۔ ایک واقعہ میں تاریخ میں ملتا ہے علی گنداب کا۔ علی گنداب جو تھا وہ زمانے کا ایران میں ایک شہر کا نام گنداب تھا، وہاں کا بہت بڑا بدماش اور لوفر تھا۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ کے جو ہے وہ واپس آ رہا تھا، تو میں نے علی گنداب کو دیکھا اور میں بہت ڈر گیا۔ اب علی گنداب نے مجھ سے کہا کہ اے مولوی رک جاؤ، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ میں نے کہا کہ میں مجلس حسین پڑھ کر آ رہا ہوں، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی مجلس سناؤ۔ تو ایک مرتبہ ممبر علی گنداب جو ہے وہ خود ممبر بنا، وہ جس طرح رکوع میں جھکتے اس طرح جھکا اور ممبر بنا۔ یہ کہتا ہے کہ عالم کہتے ہیں کہ میں اس ممبر پر بیٹھا اور میں نے کہا کہ مولا حسین کی جو ذات ہے وہ سفینۃ النجات ہے۔ تو ایک مرتبہ علی گنداب نے کہا کہ آپ مجھے مصائب سنائیں۔ تو یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا حسین کا ایک بیٹا تھا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا، مولا حسین کے سلام و مولا حسین کے اس بھائی پر جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ اب جب میں نے کہا کہ سلام اس شش ماہہ پر جو مولا حسین کی گود میں ہی شہید ہوا، جب میں نے یہ کہا تو زور و قطار رونے لگا اور اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اب گھر والوں سے پوچھا کہ گھر والے بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا علی گنداب کہاں ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میرا ایک دفعہ نجف جانا ہوا جہاں پر آیت اللہ اصفہانی جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے، میں نے وہاں دیکھا ایک شخص سجدے میں بہت زیادہ گریہ وزاری کر رہا تھا اور مجھے ایسا لگا میں نے اس شخص کو کہیں دیکھا ہے۔ دیکھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ یہ علی گنداب ہے اور آیت اللہ اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ یہاں کا سب سے بڑا عابد ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ اصفہانی کے پاس خبر آئی کہ ایک آیت اللہ کی جو ہے وہ وفات ہو گئی ہے، قبر بنایا جائے۔ اب وہاں پر قبر بناتے ہیں، آیت اللہ تو بالکل صحیح ہو جاتے، اس قبر میں جو ہے وہ علی گنداب کو دفنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی گنداب جو ہے وہ وفات پا چکے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح اہل بیت اپنے چاہنے والوں پر جب نظر کرم کرتے ہیں تو پھر وہ خود سے دور جانے نہیں دیتے ہیں۔ مولا علی نے اس علی کی قبر بنائی۔